يا محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے رجب کا مہینہ عافیت کے ساتھ مکمل فرمایا. آج تقریباً رجب المرجب کی 30 تاریخ ہے، اور آج غروب آفتاب سے ایک مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس مہینے کو اسلامی سال کا 8واں مہینہ قرار دیا گیا، جس مہینے کا نام شعبان المعظم رکھا گیا، جس مہینے کی دین اسلام میں بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بتلائی گئی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک مہینہ ایسا ہے جس مہینے کے تعلق سے اکثر لوگ غفلت میں رہتے ہیں. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک مہینہ ایسا ہے جس کے تعلق سے اکثر لوگ کس میں رہتے ہیں؟ غفلت میں رہتے ہیں. اور پیارے آقا نے ارشاد فرمایا وہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے. جبکہ شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. یہ تاریخی بھی مہینہ ہے، فضیلت کا بھی مہینہ ہے، اور اس مہینے کو بہت ہی زیادہ انہماک اور یکسوئی کے ساتھ گزارنے کا مہینہ ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، بہت زیادہ لگاؤ تھا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے. ایسا کہا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے عشق تھا تو یہ بیجا نہیں ہوگا، اس لیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اسامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان دونوں کو بڑا لگاؤ. قرآن کریم کے اندر کسی صحابی کا نام نہیں، جبکہ صحابہ میں بڑے بڑے فضیلت کے حامل صحابہ، بڑی بڑی فضیلتیں رکھنے والے، اونچے مقام کے صحابہ،
اور سب کے فضائل مستقل الگ الگ ہے کتابوں میں، مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق اتنی احادیث ہے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اتنے آپ کے فضائل اللہ کے نبی نے خود احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیے، یا پھر صحابہ نے بیان کیے، تابعین نے بیان کیے آپ کے متعلق اقوال۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مستقل فضائل کتابوں میں باب باندھے گئے ہیں، مستقل چیپٹر ہے، مستقل ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق فضائل کے، ان کے مناقب کے۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق فضیلت مستقل الگ سے ہے۔ علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، ان کے متعلق مستقل فضیلتیں ہیں احادیث کے اندر۔ صحاح ستہ میں مستقل یہ سارے صحابہ کے مناقب بیان کیے گئے، دیگر صحابہ بھی ہیں، لیکن یہ چونکہ 4 خلفائے راشدین ہیں اس لیے میں نے ان کا نام مستقل طور پر ذکر کیا۔ الگ الگ حدیثیں ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ کسی کا نام قرآن کریم کے اندر نہیں، کسی کا نام نہیں، نہ صحابہ میں ہے نہ صحابیات میں ہے، نہ اہل بیت اطہار میں سے کسی کا نام ہے، کسی کا نام نہیں، صرف ایک صحابی ہے۔ کتنے صحابی؟ ایک صحابی ہے جن کا نام قرآن پاک نے باضابطہ صراحت کے ساتھ میں ہائی لائٹ کیا، صراحت کے ساتھ میں، جیسے نبیوں کے نام ہیں، سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح کا نام آیا، سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، مستقل نبیوں کے نام ہیں۔ محمد الرسول اللہ، وما محمد الا رسول، ما كان محمد ابا احد من بعد اسمہ احمد، یہ اللہ کے نبی کے نام ہے قرآن کریم کے اندر۔ صحابہ میں کسی کا نام نہیں۔ ایسے ہی مستورات میں، خواتین میں کسی کا نام قرآن کریم کے اندر نہیں۔ ایک خاتون جو اللہ کی نیک بندی، عفیفہ، پاک دامن، با حیا، اس کا نام اللہ نے قرآن کریم کے اندر صرف ذکر نہیں کیا، بلکہ ان کے نام سے مستقل ایک سورت نازل فرمائی، سورہ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یا مریم اَنَّا لَكِ هَذَا۔ یہ کسی کا نام نہیں، نہ ازواج مطہرات کا، نہ صحابیات کا، نہ اللہ کی نیک بندیوں کا، کسی کا نام نہیں سوائے حضرت مریم کے۔ ایسے ہی صحابہ میں سے، ازواج مطہرات میں سے، صحابیات میں سے کسی کا نام نہیں، ایک صحابی کا نام، اور وہ صحابی ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، حضرت زید کا نام۔ ایک خاص واقعے کے پیش نظر اور مد نظر حضرت زید رضی اللہ عنہ، کیوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ منہ بولا بیٹا۔ محبت ہوں گی تب تو بنایا، منہ بولا بیٹا۔ اور ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ بولے بیٹے کے بیٹے سے کتنی محبت ہوگی بتاؤ؟ آدمیوں کو ایسی اپنے پوتروں سے، نواسوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ سگی اولاد سے زیادہ لوگ منہ بولے بیٹے سے، بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں تو اس کو لیا ہوا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ دتک لینا، ہماری اپنی زبان میں گود لینا۔ کسی کو اولاد نہیں ہوتی، ہمارے درمیان میں آج بھی رواج ہے یہ، بھائی کی اولاد عموماً اپنا گود لی جاتی ہے، بہنوں کی اولاد گود لی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ ان کے بیٹے ہیں اسامہ،
یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا اتنا کسی اور مہینوں میں نہیں دیکھا، کیا وجہ؟ صحابہ عام طور سے وجوہات نہیں پوچھتے تھے رحمت اللہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کوئی سوال ہوتا اس کا جواب نہیں دیتے تھے، اللہ کے نبی پوچھتے بھی تھے تو صحابہ جواب نہیں دیتے، عام طور سے صحابہ کا یہ معمول تھا، عام طور سے صحابہ نے اپنے آپ کو اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدت مند بنایا تھا، اتنا اپنے آپ کو ادب کے اندر ڈال لیا تھا کہ کسی چیز کا جواب معلوم بھی ہوتا تب بھی صحابہ جواب نہیں دیتے۔ کتنی محبت رہی ہوگی، کتنے صحابہ ہیں جن سے یہ پوچھا گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بتاؤ، کیا بتاؤ؟ حلیہ، آپ سر سے لے کے پیر تک کیسے نظر آتے تھے، یہ پوچھا گیا صحابہ سے۔ صحابہ کون تھے؟ ساتھ میں رہنے والے، دن رات ساتھ میں گزارنے والے، آپ کی صحبت اختیار کرنے والے اور آپ کے ارد گرد رہنے والے۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ مفتی صاحب کا حلیہ بتاؤ تو بتائیں گے نہیں بتائیں گے آپ؟ سر ایسا ہے، پیشانی ایسی ہے، ناک ایسی ہے، آنکھیں ایسی ہے، کان ایسے ہے اور ہونٹ ایسے ہے اور ہاتھ ایسے ہے اور بولنے کا اسٹائل ایسا ہے، چلنے کا انداز ایسا ہے اور بات چیت ایسے کرتے، یہ ایسے حلیہ، ظاہری شکل و شباہت، دبلے ہیں پتلے ہیں۔ تو کتنے صحابہ نے جواب کیا دیا پتہ ہے آپ کو؟ کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے جواب یہ دیا کہ اللہ کی قسم ہم نہیں بتا سکتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، اس لیے کہ زندگی بھر میں ہم نے کبھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ صحابہ کہہ رہے، کون کہہ رہے؟ صحابہ۔ کتنی عقیدت رہی ہوں گی، کتنی عظمت رہی ہوں گی، کتنی محبتیں رہی ہوں گی، کتنا عشق رہا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عشق کسے کہتے ہیں پتہ آپ کو؟ عشقہ، عربی میں ایک لفظ آتا ہے، ایک بیل ہوتی ہے، بیل۔ ہمارے پاس میں بیلیں نہیں ہوتی ہیں، گنے کی پلی کی بیل اور کدو کی بیل، کریلی کی بیل، ایسے ایک بیل ہے، ایک بیل ہے عشقہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ اس بیل کی خاصیت یہ ہے اگر وہ کسی درخت کے اوپر چڑھ جائے تو وہ درخت بالکل سوکھ کر اپنا وجود ختم کر دیتا ہے، وہ درخت سوکھ کر اپنا وجود ختم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے۔ اس بیل کی خاصیت ہی یہی ہے، عربی لفظ ہے یہ عشق۔ اور عشق اسی کو کہتے ہیں کہ اگر یہ کسی کو روگ لگ جائے، محبت نہیں کہہ رہا ہوں، محبت یہ چھوٹا درجہ ہے، عشق یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ عشق اگر کسی کو ہو جائے کسی سے تو وہ آدمی پھر اپنے آپ کو کیا کر دیتا ہے؟ فنا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ عشق کے درجے کی محبت تھی، اسی لیے کہتے تھے بار بار فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کیا کہتے تھے؟ میرے بار بار جملہ تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، خیر بات دوسرے طرف جا رہی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، مجھے آپ سے کیا ہے؟ بے پناہ محبت ہے، سوائے اپنے اہل و عیال کے اور اپنی جان کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تم اپنے ایمان میں ابھی کامل نہیں ہوئے، محبت میں کامل نہیں ہوئے۔ نبی سے محبت یہ ایمان کے کامل ہونے کا ایک بہت بڑا جز ہے۔ جس کو نبی سے محبت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کس سے محبت؟ نبی سے محبت۔ ہمارے اپنے ایمان کا حصہ ہے یہ۔ اللہ کے نبی کے جب منہ سے زبان مبارک سے یہ کلمات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سنے
تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت ہے، میری اپنی ذات کو چھوڑ کر۔ آدمی کو اپنی ذات سے بہت محبت ہے، انسان سیلفش ہے، کیا ہے؟ خود غرض ہے، سیلفش ہے انسان، اپنے آپ کو زیادہ چاہتا ہے، اپنی محبت اس کو زیادہ ہے، خوش کرتی ہے اپنی محبت اس کو۔ پھر وہ جب خود پر آتی ہے تو پھر وہ دوسروں کو کیا کر دیتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر ابھی بھی تم اپنے ایمان میں کیا نہیں ہو، کامل نہیں ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ سنا تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنے والدین سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کیا ہو گیا؟ ابھی کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی جان سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ محبت نہ کرے۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سب سے زیادہ کون عزیز ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ، عرض کر رہا تھا صحابہ عام طور سے سوال کے جوابات نہیں دیتے تھے۔ کیوں نہیں دیتے تھے؟ محبت میں، عقیدت میں، عظمت میں۔ صحابہ کے ذہنوں میں عام طور سے ایک پہلو رہا کرتا تھا، علماء نے کتابوں کے اندر لکھا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر کوئی دوسرا جواب ہو اور ہم وہ جواب دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے کیا ہو جائے؟ محروم ہو جائے۔ اس لیے صحابہ جواب نہیں دیتے تھے۔ جب بھی پوچھا جاتا تو صحابہ کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا، محبت تھی نا، تو محبت میں آدمی کیا کرتا ہے؟ گڑبڑ شڑبڑ بھی کر لیتا ہے۔ محبت میں کچھ نہیں ہے، محبت میں پھر ناز والا معاملہ ہوتا ہے۔ کون سا معاملہ؟ ناز والا معاملہ، ایک ہے نیاز مندی والا معاملہ، کر دو نا پلیز، یہ ریکویسٹ ہے، یہ گزارش ہے۔ یہ محبت میں یہ دنیا نہیں چلتی، ریکویسٹ آدمی محبت میں نہیں کرتا، گزارش محبت میں نہیں۔ محبت میں ناز والا معاملہ چلتا ہے، کرنا ہے تو کرنے چھوڑ دے، یہ کون سا معاملہ ہے؟ محبت والا معاملہ ہے، ناز والا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں یاد آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں گئے ہیں، آپ کی براءت میں، آپ کی پاک دامنی میں، آپ کی عفت کو بیان کرنے کے لیے سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہوئی۔ کتنی آیتیں؟ 10۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے 10 آیتیں۔ اللہ کے نبی خوشی خوشی گئے، چھوڑ دیا تھا سسر صاحب کے مکان کے اوپر، میکے میں لے جا کر چھوڑ دیا تھا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کہ الزام لگا ہے، تہمت لگی ہے تم پر، تم وہیں پر رہو۔ کہاں رہو؟ وہیں رہو۔ لیکن وہاں پر جو نظام تھا، آسمانی نظام تھا، نبأنی العلیم الخبیر نے خبر دے دی کہ عائشہ داغدار نہیں ہے، عفیفہ کائنات ہے، عفیفہ بنت عفیف ہے، امہات المؤمنین میں سب سے افضل درجہ رکھنے والی ہے۔ 10 آیتیں اللہ نے نازل کی ہے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی میں۔ اللہ کے نبی گئے لینے کے لیے، بیان کیا کہ عائشہ والدہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے عائشہ اللہ نے تمہاری شان میں 10 آیتیں نازل کی ہے۔ کتنی آیتیں؟ 10، کہ تم پاک دامن ہو، با حیا ہو۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نیچے گردن کر کر بیٹھ گئی تو ان کی والدہ کہنے لگی عائشہ تمہارے سرتاج اور شوہر اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرو کہ وہ کہہ رہے کہ 10 آیتیں اللہ نے نازل کی ہے، ان کا شکریہ ادا کرو۔ تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ناز کے انداز میں کہنے لگی میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، کیوں ادا کروں؟ کس کے تعلق سے کہہ رہی؟ ہم کہہ دے تو کافر، ہم کہہ دے تو کیا ہو جائے گے؟ نعوذ باللہ
काफिर हो जाएंगे, कुफ्र हो जाएगा। अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कह रही है कि मैं उनका शुक्रिया क्यों अदा करूं, मैं तो अपने उस पाक परवरदिगार का शुक्र अदा करूंगी जिसने मेरी पाक दामनी के लिए 10 आयतें नाजिल फरमाई हैं। इन्होंने तो मुझे लाकर छोड़ दिया था ना अपने मकान पर, मैं इनका शुक्रिया। ये नाज वाला मामला, कौन सा मामला ना, बात समझ में आ रही कुछ, वरना समझे कुछ और बोले कुछ और बताए कुछ। नाज वाला मामला, मोहब्बत में नाज नखरे चलते हैं। कौन से नाज वाले? जंग बदर का मौका है, मैं और समझा रहा हूं इसको। जंग बदर का मौका है, इस्लाम और कुफ्र की पहली जंग, पहला मारका। मक्का से खूब सताए गए, मक्का में खूब रुलाया गया, खूब पीटा गया, यहां तक के बागात लूट लिए गए, बच्चों को अलग थलग किया गया, बीवियों को अलग किया गया, खानदानों में दरारें आ गई, यहां तक के मक्का में रहना मुश्किल हो गया और जीना अजीरन हो गया। मक्का छोड़कर मदीना आए, तकलीफें बर्दाश्त नहीं हुई तो अब अल्लाह के हुक्म पर कहां पर आए? मदीना आए। तो पहला मारका, पहला जिहाद और पहला गज़व जंग बदर, पहला गज़वा। मुशरिकीन मक्का 1000 से ऊपर और मुसलमान कितने? 313। आम तौर से ये रिवायत चलती है, बाकी अलग अलग अक़वाल भी है। 313 कम तादाद में। उस वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को मना रहे हैं और कह रहे अल्लाहुम्मा गिथना या गियाथल मुस्तगीथीन, अल्लाहुम्मा गिथना या गियाथल मुस्तगीथीन। ऐ मदद करने वाले अल्लाह, हम आपसे मदद तलब करते हैं, हमारी मदद फरमा दीजिए। और खूब रो रहे, बार बार आपकी चादर मुबारक और आपकी काली कमली आपकी कंधों मुबारक से नीचे गिर रही है और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बार बार उठाकर आपके शानों मुबारक पर रख रहे। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोने की इंतहा कर चुके और अल्लाह की मोहब्बत में नाज के अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अल्लाह, अगर आज तूने इन 313 लोगों को शिकस्त दी और इन कमजोर लोगों को आज हार हो गई और ये लोग आज शिकस्त खुर्दा हो गए और ये जंग नहीं जीत सके, तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा हूं कि अल्लाह क़यामत तक इस जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल। किससे कह रहे? अल्लाह से कह रहे। लेकिन कौन सा अंदाज है ये? नाज वाला अंदाज। वो उनको जचता भी है, उनको क्या है? जचता भी है कि मैं कह रहा हूं कि अगर ये हार गए तो क़यामत तक नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। नाज का मामला, नाज का मामला। किसी अल्लाह वाले के पास में कुछ लोग आए, कहने लगे बारिश नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? बारिश नहीं हो रही, कुछ करो। कहने लगे अल्लाह मियाँ से आजकल झगड़ा चल रहा है। क्या चल रहा है? झगड़ा चल रहा है। फिर आके वो मैं बोलूँगा वो नहीं बरसाएगा, थोड़ा सा अनबन। ये नाज वाला मामला है, अल्लाह वालों को ताल्लुक होता है ना, तो नाज वाला मामला। कहने लगे फिर क्या करे? लोग परेशान। कहा एक काम करो, एक काम करो, ये रुमाल लो, उसको भिगाया और कहा इसको सूखने के लिए डालो। वो सूखने नहीं देगा, नहीं करने देगा, वो सूखने नहीं देगा, वो बारिश बरसाएगा। धूप है ना, अपने इलाके में जाकर इसको क्या करो? सुखा दो, वो सूखने नहीं देगा। लोग गए उसको सुखाने के लिए, तो बारिश क्या हो गई? भी शुरू हो गई। ये नाज वाला मामला, मोहब्बत वाला मामला। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु पूछने लगे, या रसूलल्लाह, मैंने आपको किसी महीने में इतने कसरत से रोजे रखते हुए नहीं देखा जितना आप शाबान के महीने में रोजे रखते हैं, क्या वजह? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसामा, ये वो महीना है जो आज शाम से शुरू हो रहा है, ये वो महीना है जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह के दरबार में पेश होते हैं। शाबान के महीने में मेरे आपके अमाल पेश होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये वो महीना है जिसमें बंदों और बंदियों के अमाल अल्लाह के दरबार में पेश होते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा अमाल नामा अल्लाह के दरबार में पेश हो तो मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रोजे से रहूँ। किससे से रहूँ? रोजे से रहूँ। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? बोलो ना, अरे बोलो। मेरे आपके आका व मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
کون سا نامہ اعمال جاتا ہوگا آپ کا؟ وہ تہجدیں جاتی ہوں گی جو تہجد آج تک کسی نے نہیں پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال نامہ پیش ہو رہا ہے نا. ان کو اپنے تعلق سے فکر، انہوں نے اپنی طرف منسوخ کیا. امت کو نہیں کہا کہ تم روزے رکھو اور تمہارا نام اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. ایک کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم کرو، اور ایک کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی ذات کی طرف منسوخ کروں. اور لوگ یہ سمجھے کہ جب وہ اپنی طرف منسوخ کر رہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ میں اور آپ کون ہیں؟ میرا آپ کا کیا شمار؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے دربار میں شعبان کے مہینے میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں. کون سا اعمال نامہ؟ وہ تہجد جو تہجد آج تک کسی نے زمین کے اوپر نہیں پڑھی. وہ اللہ کے دربار کا لمبا لمبا سجدہ کرنا جو آج تک کسی نے نہیں کیا. وہ اللہ کے دربار میں اللہ کو مناتے ہوئے رونا جو آج تک کوئی نہیں رویا. وہ بیواؤں کی خوشی کا سامان، وہ صدقہ، وہ خیرات اور وہ زکوٰۃ اور وہ عطیہ اور وہ اللہ کے نبی کی ہمدردی، اعمال نامے اللہ کے نبی کے پیش ہو رہے جو آج تک کسی کے اعمال نامے میں نہیں. میرا آپ کا کیا ہے بتاؤ؟ میرا آپ کا کیا ہے؟ میرے آپ کے اعمال نامے میں کیا ہے اعمال؟ نیکیاں ہوں گی تو ایسی جو اللہ کے شائن نشان نہیں، گناہوں کی تو انتہا نہیں. بھائیو شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ، اور شعبان کا مہینہ نہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شعبان الشہری، شعبان میرا اپنا مہینہ ہے. شعبان شعبان نہیں، شعبان محمد کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ بولو نا. محمد کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی نے اپنی طرف منسوخ کیا میرا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے شعبان کے مہینے میں، کثرت سے روزے کا اہتمام. یہاں تک بعض صحابہ نے کہا، بعض روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کے روزے رکھتے، پورے مہینے کے روزے رکھتے. شعبان کے کہہ رہا ہوں، رمضان کے نہیں. کون سے کہہ رہا ہوں میں؟ شعبان کے. صرف آخری تاریخ کا روزہ نہیں رکھتے تاکہ اس دن کے درمیان میں اور رمضان اور شعبان کے درمیان میں خلط ملط نہ ہو. کثرت سے شعبان کے روزے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ آتا صحابہ کی رمضان کے اعتبار سے ذہن سازی کرتے کہ رمضان آ رہا ہے. صحابہ شعبان کے مہینے میں ساری چیزوں سے فارغ ہو جاتے، ساری چیزوں سے. قرضہ ہے ادا کر دیا، خریدی کرنا ہے خریدی کر لیے، بکری کرنا ہے بکری کر لیے، ہر اعتبار سے اپنا. یہاں تک کہ صحابہ زکوٰۃ بھی شعبان کے مہینے میں دے دیتے تاکہ غریبوں کا رمضان سحر اور افطار اچھے سے ہو جائے. ہم زکوٰۃ کے لیے کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ رمضان کا. اس میں بھی ہم سیلفش ہے کہ رمضان میں زیادہ بھاؤ بڑھ گیا اعمال کا. لیکن صحابہ کب نکالتے اپنی زکاتیں؟ بولو نا. شعبان کے مہینے میں. شعبان کا مہینہ بڑی فضیلت کا حامل. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک مہینہ ایسا جس کے تعلق سے لوگ غفلت میں ہے، اور وہ شعبان کا مہینہ. شعبان کس کو کہتے ہیں؟ شعبان کا ترجمہ کیا ہے بتاؤ؟ کس کو کہتے ہیں شعبان؟ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں معلوم. شعبان کہتے ہیں پھیلانے کو. کس کو؟ پھیلانا. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنی رحمتوں کو پھیلا دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ محمد کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ محمد کا مہینہ ہے. فیض سبحانی، عالم ربانی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا، ایک شاگرد دوڑتا ہوا آیا، شاگرد دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا حضرت شعبان کا چاند نظر آ گیا، شعبان کا چاند نظر آ گیا، شعبان کا چاند نظر آ گیا. تو وہ رونے لگے، کہنے لگے شعبان کا چاند نظر نہیں آیا بلکہ محمد کے مہینے کا چاند نظر آ گیا. کس کے مہینے کا؟ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ. کسی نے پوچھا شعبان کا کیا معنی، کیا ترجمہ شعبان کا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کل آنا. کب آنا؟ کل آنا، بتاتا ہوں.
تو وہ شاگرد باہر گیا، مرید تھا باہر گیا، کہنے لگا دوسرے مرید سے حضرت کو شعبان کا ترجمہ بھی نہیں معلوم، حضرت کو شعبان کا ترجمہ نہیں معلوم، کیا میننگ ہے اس کی؟ وہ شاگرد کہنے لگا معلوم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کئی زمانہ گزر گیا، حضرت اس وقت تک کسی سوال کا جواب نہیں دیتے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں مشورہ نہیں کر لیتے، جب تک اللہ کے نبی سے خواب میں مشورہ نہیں کر لیتے۔ دوسرا دن گزر گیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے این السائل، وہ پوچھنے والا کہاں گیا، پوچھنے والا کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا حضرت میں ہوں، میں نے پوچھا تو شعبان کا ترجمہ کیا ہے؟ کہنے لگے جواب معلوم ہوا، اور آقا نے ارشاد فرمایا شعبان کے اندر 5 حروف ہیں۔ کتنے کتنے؟ بولتے رہو نا آپ، تھوڑا تھوڑا، میرا تو گلا سوکھ رہا ہے، آپ کا تو نہیں سوکھا نا۔ کتنے حروف ہیں؟ 5، شین، عین، با، الف اور نون، شعبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شین سے یہ شرافت کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ شرافت کا مہینہ ہے۔ عین سے علا، اس مہینے کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے، اس مہینے کو اللہ پاک نے کیا عطا فرمائی ہے؟ بلندی عطا فرمائی ہے۔ یہ مہینہ دوسرے مہینوں پر چڑھا ہوا ہے، اور بلندی کے اعتبار سے اس کا مقام اور رتبہ بڑا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتایا با سے یہ مہینہ بر کا ہے، نیکی کا ہے، تقوی طہارت کا ہے، اور الف سے الفت کا ہے، محبت کا ہے۔ یہ آپس کی کدورتوں کو ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ کیا کدورتیں ختم کرنا ہے؟ شب برات میں کہوں گا انشاءاللہ۔ نون سے یہ مہینہ نور کا مہینہ ہے، اللہ اپنا نور پھیلا دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا۔ ہم تو کہتے ہیں پھیلانا مانا ہے اس کا۔ شعبان یہ پورا مہینہ، بھائیو کوشش کرو روزے رکھیں گے انشاءاللہ، جتنے ہو سکے، 2، 3، 4، 5، 10، 15، اللہ جتنی طاقت دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آپ کے اعمال کہاں پر پیش ہو رہے؟ اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اعمال جب اللہ کے دربار میں پیش ہو ہم روزے سے رہیں۔ کیسے رہیں؟ اور کیوں روزے سے رہنا ہے؟ کیوں روزے سے رہنا ہے؟ کہ جس وقت میں میرا آپ کا اعمال نامہ کھلے اور اللہ میرے آپ کے اعمال نامے کے اوپر نظر ڈالے تو کیا دکھیں گا بتاؤ؟ گناہ کے علاوہ کچھ ہے ہمارے پاس میں؟ ہم تو سوائے کمزوریوں کے کچھ نہیں، ہمارے پاس میں سوائے بے کسی کے کچھ نہیں، ہم جیسا گنہگار تو کوئی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نبھا رہا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ میں اور آپ جس وقت میں میرا آپ کا نام اعمال اللہ کے دربار میں کھلے اور میرے آپ کے گناہ اللہ کو نظر آئے، کہیں پر زنا ہے، کہیں شراب ہے، کہیں سود ہے، کہیں بیاز ہے، کہیں جھوٹ ہے، کہیں چغلیاں ہے، کہیں غیبتیں ہے، کہیں فراڈ اور دھوکہ ہے، کہیں بدنگاہی ہے، کہیں خیانت ہے، کہیں امانت میں خیانت کی ہوئی ہے، کہیں چوری کی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا گناہ ہے۔ میرے آپ کے اعمال نامے کے اوپر اللہ میرے آپ کے گناہوں کے اوپر نظر ڈالے اور میرے آپ کے خلاف کوئی اگر فیصلہ ہو جائے تو اللہ میرے آپ کی بھوکی صورت کو دیکھ کر، پیاسی زبان کو دیکھ کر، سوکھے حلق کو دیکھ کر یہ کہے کہ نہیں نہیں، میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، میرے لیے بھوکا ہے، میرے ڈر کے مارے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور پانی نہیں پی رہا ہے، چلو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ کس میں بدل دیتا ہوں؟ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ کیا میرے آپ کے لیے اچھا سودا نہیں ہے؟ سستا سودا نہیں ہے؟ اس لیے بھائیو شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری اور روزوں کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، تسبیح کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے ایک رات آئیں گی، نصف شعبان کی رات، شب برات کی رات، اس کے استقبال کے ساتھ، رمضان کے استقبال کے ساتھ میں اور آپ ایسا اپنے آپ کو تیار کریں کہ ابھی سے میرے آپ کی زبان کے اوپر رمضان 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 ہونا چاہیے، کہ رمضان جو مہینہ ہے اللہ کے نبی نے اس کو رمضان کے مہینے کو مہمان کہا۔ رمضان مہمان ہے تو مہمان کا کیا کیا جاتا ہے؟ استقبال۔ مہمان کو خوش آمدید کہا جاتا، مہمان کو ویلکم کیا جاتا، مہمان کو سواگتم کہا جاتا، اس کے لیے تیاریاں کی جاتی ہے۔ اللہ نے رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے مجھ کو آپ کو شعبان کا مہینہ عطا فرمایا۔ میں اور آپ رمضان کی تیاری کریں گے انشاءاللہ،
اللہ مجھ کو آپ کو ان بے ربط باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ہفتے رمضان کی کیسی تیاری کرنا ہے دنیاوی اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔